ان کا دربار بھی عراق کے اندر قاسمین شریفین کے اندر ہے، وہاں ہم نے زیارت کی۔ یہ حضرت غوث پاک کے مرشدوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اپنے ماموں کے مرید ہیں، اپنے ماموں کے۔ حضرت سری سکتی، ان دونوں کے دربار اکٹھے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک آیا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، اس نے ایک پرندہ جو ہے وہ پکڑ لیا شکار کے اندر، بڑا خوبصورت پرندہ تھا۔ اس نے کہا یہ اپنے مرشد کو دے دیتے۔ تحفے کے اندر وہ پرندہ آ کر کے حضرت جنید بغدادی کو دیا، کہا حضور یہ پرندہ ہے میری طرف سے، آپ نے پنجرے میں بند کر کے اسے چھوڑ دیا، بس پنجرے کے اندر رہتا تھا وہ جس طرح لوگ رکھتے ہیں۔ ایک دن اس پرندے نے اللہ سے قوت گوجائی مانگی، کہا مولا یہ بندہ تیرا ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ بولیے جاننے والے لوگ ہیں، اگر تو مہربانی کر تو میں ان سے کوئی بات کرتا ہوں۔ جنید بغدادی کے ساتھ پرندہ بولا اور اس نے کہا جناب آپ میرے اوپر رحم کریں، سارا دن آپ اپنے دوستوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، دوست آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہیں، مجھے آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، جنگل کے اندر میرے بھی بہت سارے دوست ہیں، میرا بھی خاندان ہے، آپ میرے اوپر رحم کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، وہ باہر نکلا، اس نے کہا جناب اڑنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تو قید کیوں ہوا ہے، اور میں مجھے تو تیرے اوپر رحم آ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں قید کیوں ہوں۔ یہ اب آپ سب کے لیے جو روزانہ میرے پاس آتے ہیں نا، یہ آپ سنیں جواب۔ پرندہ کہنے لگا کہ میں قید اس لیے ہوا ہوں کہ میں غفلت میں چلا گیا تھا، یہ اوپر کیوں لڑکے شور کر رہے ہیں، جس کو بھیجا ہے وہ نیچے آ گیا ہے، خاموشی سے بیٹھے، کوئی بڑا ہوتے چلا جائے نہ چپ کراؤ نا، دروشی پڑھو گا، اونچا پڑھو ہاں۔ پرندہ کہنے لگا آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں قید کیوں ہوں، وجہ ہوتی ہے نا بندہ قید ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں غفلت میں گیا ہوں، قید ہو گیا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب ہم اللہ کا ذکر چھوڑتے ہیں نا، یا پھر ہمیں خیر لگتا ہے یا ہم قید ہوتے ہیں، یا ہم چھری کے نیچے ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ آیا؟ پرندہ سمجھا رہا ہے میں سبق کہ غفلت کرو گے، جس گھر میں فجر کی نماز نہیں نا، اس گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ پھر دوڑنے پیرا کو تسا تویز دیو، پیر آپ بیچارے اگے منہ پریشان ہونے، پھر پیرا نے صاحب نے جس نے مریض پیسے کٹ لانا تے وچ نوٹ ہوئے نا کوئی کڑکڑا جا، وہ کٹ نہیں پیانا تے پیرا نہ ترا بھی نکل جانا، کوئی بڑا نوٹ آن نہ دے، ساری جان پھر تلیزہ تاکہ آنے کو جڑانا ایک لینڈ لگی ہوئی، گال نہیں سمجھ آئی۔ وجہ فجر کی نماز ہے، کیوں کہ فجر کے ٹائم رزق تقسیم ہونا، یہ سننے سے تیار ہی کوئی نہیں۔ رزق پیو تو نہیں دینا نا، رزق اللہ دینا، کون دینا جی؟ اللہ دینا۔ اس ٹائم حضرت صاحب ہو رہی بھی تے سارے سوتے ہوئے ہیں جناب، راتی کتنے ہیں جڑے میلاد دی محفل چ، یہ نعت خان تے مولوی پیر جڑے میری فیلڈ نے سی سارے یہ کام کرنے ہیں، کتنے ہو راتی میلاد دی محفل چ 2 بجے تک نہ لوکاں سون دیتا رہتا، نہ آپ سوتے ہو حضرت، 2 تو بعد پھر آ کے جاؤں سوتے ہو، پھر ستی رہ گئے ہو،
بہت ظالم آواز ہے یہ استادہ نراتی، بہت مسئلے دسے نے عمل نہ خود کیتا تے نہ دوسرے کروایا، جاؤ کہ استاد پہنچے بہت نہ کیا ہے پہنچے۔ اس واسطے اگے میلاد کے محفل بھی آ رہی ہیں، محفل بھی بس اتنی کی کراؤ کہ جیسے تسلی نماز کے سٹار بنا ہوا ہے۔ محفل ضروری نہیں، یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب ہے کہ یہ تے مستحب پہ چھے فرض چھوڑ دینے ہو فائدہ کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے جڑے اشتہار لانے نے سارے جنوی یہ بھی نال دسانے اشتہار پوری پنڈی لگے اسی جی اتے روضہ رسول بڑے ہیں، خانہ کعبہ نہ حضور نے نام لکھے ہے، کلمہ لکھے ہے، ارشد شاہ سید نے گواہ نے فجر کی نماز تو بعد کئی مرتبہ میں نے عارف چشتی صاحب نالیاں نے وچوں جا کے اساں جڑا نے اشتہار چکن اساں چکن یہ عاشق لانے دی بڑے عاشق، یہ پیر بھی یہی کام کرنے درباراں دے جڑے بیٹھے چنگی جڑانا کہ انگریزی چاہتے ہو جانی چاہیے، ہاں اونچا دس وقت ایڈورٹائزمنٹ ہو وجہ جڑا حضرت صاحب اور ایڈورٹائزمنٹ ہوا ہے پیش رافی تے بسم اللہ نے لفظہ نہ جڑا احترام کرنے کی وجہ تو ولی بڑھ گیا، انہوں نے کول جڑی تھوڑی بہت ہوتی وہ بھی دے چھوڑنے دالیاں چ کو جا کرو خود خدا کو ڈرو، ایڈے بھی عاشق رسول نہ بنو، اتنے جی بنو جتنے کو نہ کیا، ہاں جی وائدہ ایسا بڑھواؤ جڑا بعد اتار بھی لو۔ ساڑھی مسجد میں جو رضان مسجد میں آج دن تک کوئی اشتہار کدے نہیں لگا نہیں، محفل اتنے بھی ہونی 10 محرم بھی سب تو بڑی محفل ہونی ساڑھے کو، اسا ایک ہی بینر بڑھایا جڑا بعد ٹنگ چھوڑنے ہم 10 محرم مل جانے تھی، باقی اعلان چان کرنے میں لوڑ نہیں، امام نے پیار جس کے سے جو نہ خود ہی آ جانا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار، ہاں جی وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ درود پاک پڑھو ذرا، کم میں دینا نیڑی لگے آتے چلو۔ ہو سکا جناب میں غفلت میں گیا اللہ کے ذکر سے اور مجھے شکاری نے شکار کر لیا، بس میں قید ہو گیا اور آ کر میں نے قید یہاں کاٹی ہے، پھر میں نے آپ کو اللہ کا ذکر کرتے دیکھا تو میں نے بھی شروع کر دیا اور آپ میرے اوپر مہربان ہو گیا، دروازہ کھل گیا، میں باہر نکل آیا، وہ پھر آپ کا دوست بن گیا، وہ پرندہ اڑ کے چلا گیا حضرت جنید بغدادی کے ساتھ۔ جب تک آپ بظاہر زندہ رہے نا تو وہ پرندہ پھر آ کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ باتیں کرتا تھا، دسترخوان پر وہ دانا چگتا اور اڑ جاتا۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو غفلت کا سبق اور اللہ کے قریب ہونے کا سبق پرندے نے سکھا دیا ہے، ایک پرندے نے سکھا دیا، پرندے نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ان سے پوچھا جب آپ قبر میں پہنچے نا، جمعے والے دن آپ کا وصال ہوا، ہفتے والے دن آپ کا جنازہ ہوا حضرت جنید بغدادی کا، اور آپ کے دربار پر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں نا چاندی کی جالیاں دیدار کر کے، یہ غوث پاک کے دربار سے ان کو تحفہ ملی، کیونکہ یہ ان کے مشائخ میں سے ہے حضرت جنید بغدادی کہ سفر اگر آپ میرے ساتھ کریں نا تو پھر مزہ آئے گا، لیکن خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس میں پھر ہم سارا آپ کو بتائیں گے قادریوں کا پورا جہان عراق کے اندر بند ہے، ہاں جی اوپر سے 8 امام جو ہیں یہ انہوں نے جو آگے فیض دیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اس پر آگے تک یہ آگے فیض جاری ہے۔ تو جب آپ قبر میں پہنچے نا تو فرشتے نے آ کر کہا من رب کا، آپ کا رب کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی اتنے مطمئن تھے، اتنے مطمئن، اللہ فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، تو اس پر راضی ہو جا اور داخل ہو جا، کس میں فادخلی فی عبادی،
اس کے جو مقبول بندے ہیں ان میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں داخل ہو جا۔ رومی کشمیر عرف کھڑی فرماتے نہیں راہ دے تے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبدا، نیتر المر سے وچ راہ دے۔ جنید بغدادی کی میں قبر کے سوالات جو ان کے پھر کامل مریدوں نے خواب میں دیکھ کر کے لکھے ہیں، اللہ والے مرتے تو نہیں ہیں، ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میاں محمد عارف کڑی فرماتے نے ولی اللہ دے مردے نائی، تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو چلے گئے نال خاموشی۔ قبر میں فرشتے نے کہا نا من ربوں کا، آپ کا رب کون سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہم تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں لستو بربکم، ہم تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں، ابھی حضرت انسان کو لباس نہیں ملا تھا، ابھی وہ اپنے باپ اور ماں کے پیٹ کی ذریعے دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم سے ہمیں جب چمٹیوں کی شکل میں نکالا تو اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اس وقت ہی ہم نے کہہ دیا تھا الستو بربکم، تو اس وقت آواز آئی کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا قالو بلا، میں تو کہہ چکا ہوں وہی ہمارا رب ہے۔ فرشتوں نے پھر اگلے 2 سوال نہیں کیے، واپس اللہ نے کہا آگے بھی چلو، کہنے لگے یہ تیرے ذکر میں اتنا مست لست ہے، سوال کیا کریں؟ یہ قبر میں بھی تیری ذات پر فنا ہے۔ اصل توحیدی جو ہے نا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہوں نے توحید سمجھائی ہوتی ہے، یہ گم ہے اس ذات میں۔ فرمایا آگے پھر ان پر سوال کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پوچھا کہ حضور جب آپ فوت ہوئے ایک مرید کے خواب میں جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کس طرح آپ کی بخشش فرمائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بس اس ایک نازک سے پرندے کی وجہ سے میری بخشش کر دی، میں نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر رحم کر دیا۔ یہ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک۔ تو دوستو ہمارے مضمون کا نام تھا غافل انسان۔ اس کے اندر سب سے بڑی بیماری جو ہوتی ہے غفلت والے انسان کے اندر حسرت ہوتی ہے، کاش کہ یہ میں بھی کر لیتا۔ بھائی تیرے پاس آج ٹائم ہے نہ کر لینا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے گھر قیامت میں تو مان گیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے عبادت پہ نا، ان کے لیے حدیث پاک سے امام غزالی لکھتے ہیں زیادہ کھانا بھی آدمی کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ موضوع ہمارا غفلت ہے۔ زیادہ کھانا بندے کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، یہ آج سے آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے بہت سے اللہ والوں نے چند کھجوروں پر رات بسر کر دی تاکہ غفلت نہ پیدا ہو اور ذکر الہی میں سستی اور کالی نہ پیدا ہو۔ سخت گرمی کے اندر، سخت گرمی میں مولا علی روزہ رکھتے تھے، سخت گرمی میں آپ گرم کپڑے پہنتے تھے، سخت گرمی میں کہا کہ اس کی تکلیف سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہاں جی، فرمایا بے شک اپنے دلوں کو کھانے پینے کی زیادتی سے مردہ نہ کرو، کیونکہ دل کی کھیتی کی طرح ہے، دل کھیتی کی طرح ہے جو پانی زیادتی سے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اور میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں رات کا
بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. وہ صبح تہجد نہیں پڑھ سکتا, وہ ذکر الہی نہیں کر سکتا, کیونکہ پچھلی پیر کا اٹھنا ہی تو بڑی کمال کی بات ہے. تو رات کا کھانا کم کھائیں, بالکل فقیروں کی طرح, بالکل کم کھائیں. جہاں 2 روٹیاں کھاتے ہیں آج 1 کھانا کم کر دیں ذرا, اور جلدی کھا لیں, کوشش کریں. پھر دیکھ لینا 3 بجے آنکھ نہ کھلی تو بات بتانا. کم کھاؤ گے جلدی آنکھ کھلے گی. رمضان شریف میں ہر بندے کا دل عبادت کرنے کو ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کو ہوتا ہے. پھر پورے 11 مہینے قرآن کو ہاتھ ہی کیوں نہیں لگاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان میں دل کو بندہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں اس وقت, یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا اسکول میں داخل ہیں, میں آپ کو آج بڑی بات بتا رہا ہوں, تو ان کو وہ کہتے ہیں جی کون ذہن ہے جی, دم کرو جی, تدریس دو. یہاں لکھا ہے بزرگوں نے اس کا کھانا کم کریں, اس کا دماغ تیز ہو جائے گا. دماغ اس کا تیز ہو جائے گا, بھوک کی وجہ سے دماغ تیز ہوتا ہے. بچہ حفظ کے لیے داخل ہوا, اس نے 26 سپارے یا 24 یاد کر لیے. اس کے بعد ایک ہی دم اس نے کہا آج کے بعد نہیں پڑھتا ہوں. گھر آ گئے, باپ نے مارا, ماں نے مارا, اسے شکایت دانی کی, مدرسے میں لے گیا. پھر باپ کے آگے اس نے پڑھتے ہی نہیں آج کے بعد. بڑا دم درود کروایا انہوں نے, بھائی یہ بچہ تو ہٹ گیا نہیں, پڑھتا نہیں. یہ بہت بڑی جرنلی بات کر رہا ہوں, بہت سارے کیس میرے پاس بھی آئے, نہیں پڑھتا جی. آپ وہ 26 پارے یاد کیے میں 4 رہ گئے, کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کہتے ہیں بچی نے 27 پارے یاد کیے, 3 رہتے ہیں, آپ کہتے میں نہیں پڑھتی. یہ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں اس کا فقیری نسخہ. وہاں بڑا جی انہوں نے کہا یہ نا چھوڑو, ادھر محلے میں کوئی اللہ والے کو پتہ کرو کوئی ہیں, ان کے پاس چلے گئے. کہا جناب قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, کہ جب تمہیں کوئی سوال درپیش آیا اہل ذکر کے پاس جاؤ. ہم تمہارے پاس آئے ہیں, ہمارا بچہ نہیں پڑھتا, اس کے لیے کوئی دم درود کریں. انہوں نے کہا دم درود کو چھوڑیں. یہ جب پڑھنے جاتا تھا آپ میں سے جیب خرچ دیتے تھے؟ انہوں نے کہا جی دیتے تھے, سارے بچے لیتے ہیں, 50 روپے 100 روپے لیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ادھر سے نکل کر اسے پوچھو کیا کھاتا تھا. یہ بڑی خاص بات ہے بھائیو, آج پلے بنا, آخری تحفہ ہے میرا, بس اس کے بعد نماز ہے. بچے سے جب پوچھو تو کہتے ہیں جی میں جب مدرسے سے نکلتا تھا میں برگر کھاتا تھا, میں فلاں فلاں چیزیں دکان سے کھاتا تھا. بابا جی نے فرمایا اسے گھر لے جاؤ, اس کا کھانا پینا باہر کا سارا بند کر دو. بڑی غور طلب بات ہے, برگر شرگر یہ وہ کھانا پینا پکا بند کرو. اور اس کی والدہ سے کہو یہ جو کہتا ہے نا تو نے بنا کے دینا ہے, تو نے بنانا ہے, جو یہ کہتا ہے جو کھانا چاہتا ہے اسے بنا کے دے. لیکن اس کی والدہ کے لیے شرط یہ ہے حلال چیز جو بھی بنا کے دے گی پہلے وضو کرے گی. آ رہا میں آ رہا ہوں اپنی جگہ پہ. وضو کر کے اس کے لیے بنائے یہ کھائے, کڑھائی کھائے, روسٹ کھائے, جو کھائے گھر میں کھائے, باہر سے نہیں لینا. انہوں نے کیا تو تیسرا دن تھا, بچہ کہنے لگا جی مجھے مدرسے میں چھوڑ گیا. وہ بولو نا, مجھے مدرسے میں چھوڑ گیا, میں قرآن پڑھوں گا. انہوں نے کہا بیٹا, اس نے کہا نہیں میں قرآن پڑھوں گا. وہ بچے کو چھوڑا ہے, پھر بابا جی کے پاس گئے, کہا جی ہم نے تو صرف 3 دن یہ عمل کیا ہے. فرمایا بہت سارے کھانے پیر سے ایسے بھی ہیں جن میں حرام کی چیزیں آمیزش ہوتی ہیں. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں. کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. صحابی کہہ رہا ہے, حضور نے کہا حلال کھایا کر. 223 کے اندر میرے نزدیک ولی اللہ وہ ہے جو حلال کھاتا ہے, جو حلال نہیں کھاتا وہ کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان ہو, سینے میں قرآن بھی ہو, حضور کا غلام بھی ہو, اور حرام کھائے, رشوت کھائے, اور پیر بھی جو آپ کو مل رہا ہے یہ پتہ ہے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے منسیرے کے اندر, منسیرے کا بندہ ہے, اس کی گاڑی پکڑی گئی ہے, وہ صرف حرام مرغیاں اٹھاتا ہے منڈی سے, اور بہت سارے ہوٹل ہیں آپ کے پنڈی کے اندر اور بہت سارے دوسرے علاقوں میں, وہاں وہ جا کر دیتا ہے.
اس سے پھر آپ کے برگر شرگر بھی بنتے ہیں، اور اور بھی ہونی روٹی جس کو لا کے دینا کیا ہے ہاں ایک تکا کر ذرا۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہ گند بند کرے نا، آپ کا بچہ مومن نہ ہوا تو بات کرنا۔ بچہ کیا ہے؟ بچہ مومن تھا، وہ گند کھا رہا تھا، اور اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر حق سچ سننا ہے تو اس سے سنو نا جس نے حلال کھایا ہوا ہے۔ اگر حلال نہیں ہے نا اندر، آپ صحیح بات کر ہی نہیں سکتے، ہو سکتی ہی نہیں ہے، تو قرآن نیچے جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن اسی کے اندر جاتا ہے جو حلال کھاتا ہے۔ یہ مدارس کے اندر اور وہاں جو بھی جو برائیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ جب حرام کھانا شروع کرتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے کہ اگر حلال کھائیں، حلال کی طرف رہیں تو ان کے چہرے سے نور ہی نہیں ہٹتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے۔ تو بابا جی نے یہ فرمایا کہ یہ اس طرح کام کر لیں۔ تو میرے دوستو، موضوع کا نام تھا غافل انسان، اور ہر چیز سے آپ غفلت۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا کھانے کے 3 حصے کر لو، اور آدمی کا اپنے پیٹ سے بڑھ کر اتنا برا برتن کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے برا برتن اگر بندے کے پاس ہے تو اس کا پیٹ ہے۔ اب اس نے اس کے اندر کیا ڈالا ہے یہ خود دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ جب بھی کھاؤ کم کھاؤ، کچھ بھوک چھوڑ کے اٹھو، اس سے آپ کو بیماری لگے گی۔ رات کا کھانا بالکل بالخصوص کم کھائیں تاکہ صبح فجر آپ پڑھیں۔ یہ جو روزانہ آپ کی ٹینشنیں بنی ہیں یہ دور ہو جائے گی۔ رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اس ٹائم میری طرف سے بیٹھ کر 300 مرتبہ پڑھو، یا وہابو یا رزاقو یا وہابو۔ اگر ٹائم زیادہ ہے سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھو، سنت پڑھ کے بیٹھ جاؤ، فرض نماز سے پہلے پڑھے یا وہابو یا رزاقو 300 دفعہ، اول آخر درود شریف پڑھ کے پھر باجماعت نماز پڑھو، یا گھر میں آپ کے مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ آپ کریں، رزق کی کمی نہیں رہے گی، رزق آپ کو اللہ دے گا۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔